ورسولہ الکریم۔ محترم دوستو بزرگو، ہم سب کے سب سیکھنے والے ہیں اور ایسی مبارک محنت سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس محنت کے کرنے پر اللہ رب العزت محنت کرنے والوں کو ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں، اور جن لوگوں میں محنت کی جاتی ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ ایک ہے صرف اپنی ذات کے اعتبار سے ہدایت کا مل جانا، اور ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہدایت کا مل جانا اور انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا۔ کس قدر صاحب نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو حق تعالی شان و ہدایت بھی عطا فرمائے اور اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنائے۔ تو دین کی اس عالی محنت میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ مبارک محنت جس دور جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر کی جائے گی تو محنت کرنے والوں کی قربانیوں، ان کے مجاہدوں سے راضی ہو کر حق تعالی شانہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرمائیں گے، محنت کرنے والوں کو دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس مبارک محنت میں قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں، اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے جو مجاہدہ کیا جاتا ہے، تو حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں۔ تو ایک ہے اس کام میں تربیت یافتہ بن کے کام کرنا، اور ایک ہے زیر تربیت رہتے ہوئے کام کرنا۔ آج محنت کے جس دور میں ہم چل رہے ہیں تو ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، اور تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ اور تربیت جو ہوگی وہ ہماری طلب اور پیاس پر ہوگی کہ ہم نے جو اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کیا ہے، کبھی چلہ، کبھی 3 چلے، کبھی سال، کبھی 7 مہینے، کبھی 8 گھنٹے، کبھی 2.5 گھنٹے، تو ہم نے جو اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کیا ہے تو ہم کیا بننا چاہتے ہیں؟ جو بننا چاہتے ہیں اللہ پاک کو صفات عطا فرما دیں گے۔ حق تعالی شان تو اپنے بندوں کے گمان کو دیکھتے ہیں۔ جو تاجر بننا چاہتے ہیں ان کو تجارت کی سمجھ بوجھ اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ جو زمیندار بننا چاہتے ہیں زمینداری کی سمجھ بوجھ اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کیا ہے تو ہمارے سامنے بھی ہماری منزل ہو کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ کی طرف بلانے والا بننا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بننا چاہتے ہیں۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے چنا ہے اس کام کے بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو ہم نے پیش کیا ہے۔ تو ایک ہے تربیت یافتہ بن کے کام کرنا، اور ایک ہے زیر تربیت رہتے ہوئے کام کرنا۔ آج محنت کے جس دور میں ہم چل رہے ہیں تو ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، اور تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری تربیت فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی طرف بلانے والا بنا لے۔ تو ایک ہے لوگوں کی نگاہ میں تبلیغ والا بننا، اور ایک ہے اللہ کی نگاہ میں اللہ کی طرف بلانے والا بننا۔ تبلیغ والے وہ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے ہیں۔ کس قدر اللہ جل شانہ اس امت پر مہربان ہے کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے نبیوں والا کام، خاتم النبیین والی مبارک محنت آپ کی پوری امت میں منتقل کی گئی ہے۔ جس مبارک کام کے لیے اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی مبارک کام کے لیے آپ کے ساتھ ایک امت کو بھی مبعوث فرمایا، امت مبعوثہ۔ تو
اس کام کے سیکھنے کے لیے پھر یعنی قربانیاں ہیں، مجاہدہ ہیں۔ جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے وہ گھر کا آرام چھوڑیں گے، ماں باپ کی جدائی برداشت کریں گے، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کریں گے، اور گرمی سردی برداشت کریں گے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر جو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں وہ محنت کرنے والوں کی تربیت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ رہتے ہیں ٹھنڈے علاقے میں، تشکیل ہو گئی گرم علاقے میں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں۔ رہتے ہیں گرم علاقے میں، تشکیل ہو گئی ٹھنڈے علاقے میں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کچھ طبیعت کے خلاف کوئی حالات آتے ہیں اور وہ ہماری تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بعض مرتبہ اپنی جماعت میں کوئی ایسے ساتھی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہماری تربیت کا ذریعہ بنا لیا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر ایک کی طبیعت کی رعایت رکھ کے چلنا ہے۔ اپنی طبیعت پر چلنا تو کوئی مجاہدہ نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کے مزاج کو دیکھ کے چلنا تو یہ مجاہدہ ہے۔ کیسی کیسی مجاہدے کی شکلیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب کی تربیت فرمائے۔ یہ ناگواری کے حالات جو آتے ہیں تو یہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے، ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس مبارک محنت میں کیسی قربانیوں کے ساتھ چل رہے تھے اور کیسے کیسے مجاہدے کیے جا رہے تھے۔ تو صحابہ کا مبارک دور ہمارے سامنے ہوگا تو ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں گے کہ اللہ جل شاہ نے ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ صحابہ کے مبارک دور میں یہ محنت ایسی قربانیوں کے ساتھ کی جا رہی تھی کہ پوری کی پوری صف بھوک کی وجہ سے گر جاتی ہے، اور ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے دعوت والے کام میں ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں لیکن ہماری بھوک کا انتظام تو کر دیں۔ اس حال میں بھی اللہ کے دین کا کام کیا۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کھانے کو ملتی ہے تو ایک کھجور کھا کے اللہ کے دین کا کام کیا۔ کھجور ملنی بھی نہیں، کھجور ملنی ختم ہو گئی تو کھجور کی گٹھلی چوس کے اللہ کے دین کا کام کیا۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے۔ اس کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایک قربانی نہیں ہے۔ صحابہ کی قربانی میں بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ قربانی در قربانی، ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف پھر بھیج دیے گئے اور ان کی چاہتیں سینوں میں اٹکی رہ گئی۔ ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا۔ اور یہ واقعات اس لیے آپس میں دہرائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے حوصلے بھی بلند ہو جائیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ بیوی سے یہ کہنا کہ بچوں کو بھوکا سلا دے، مہمان کو کھانا کھلانا ہے، کھانا اتنا ہے نہیں، بچوں کو کھلا دے تو پھر مہمان کو کیا کھلائے، تو بچوں کو بھوکا سلا دے، اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے چراغ کو بھی بجھا دے۔ مہمان سمجھے گا کہ بھئی یہ کھا رہے ہیں،
ایسی قربانیوں کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا، کوئی ایک قربانی نہیں ہے. کس قدر واقعات ہیں. فصل پکی ہوئی ہے، مقروض ہے، شدید گرمی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ نکلو اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل. تو اس حال میں بھی صحابہ تیار. صرف 3 صحابی جو نہیں جا سکے، وہ ہم سب کی تربیت کے لیے اللہ پاک نے نمونہ دکھایا کہ 50 دن ان کے کتنی اذیت کے ساتھ گزرے. 50 دن کے بعد ان کی سرخروئی ہوئی. ہر حال میں اللہ کے دین کا کام کرنے والے. ایک ہے ایک حال میں کام کرنا، ایک حال میں نہیں کرنا، لیکن ہر حال کے اندر اللہ کے دین کا کام کرنا. حق تعالی شان اپنی قدرت سے پھر اللہ پاک ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر جو بھی حال آئے گا وہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ بنے گا. یہ نہیں کہا جاتا کہ جی جب آپ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں تو کہ طبیعت کے خلاف حالات نہیں آئیں گے، وہ تو آئیں گے، اور وہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مبارک دور، ان کی قربانیاں سامنے ہوں گی تو ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مبارک محنت میں آگے بڑھیں گے. اللہ پاک ہماری تربیت فرمائیں گے. اب اس میں یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو جماعتیں بنائی جاتی ہیں اور تشکیل کرتے ہوئے بہت ساری باتوں کو خیال کرتے ہیں کہ اس میں بوڑھے بھی ہوں، کچھ جوان بھی ہوں، نئے بھی ہوں، پرانے بھی ہوں. کوشش کی جاتی ہے کہ جماعت جو ہے نا الحمدللہ اچھی سے اچھی بن جائے. لیکن اس کا ہمارا کوئی انتظام نہیں ہے کہ جماعت بناتے ہوئے اس کا لحاظ کیا جائے کہ جلالی جلالی ایک طرف ہو جائے اور جمالی جمالی ایک طرف ہو جائے. اس کا کوئی اہتمام نہیں ہے. جلالی بھی ہیں، جمالی بھی ہیں، نرم مزاج کے بھی ہیں، نرم مزاج کے بھی ہیں، اور یہی ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. اپنی طبیعت پہ چلنا یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اپنے ساتھیوں کی مزاج ان کی رعایت رکھ کے چلنا یہ ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. تو جب جماعت بن گئی تو اب یہ اللہ کے راستے میں روانہ ہو رہی ہے، تو کیسے ان کا ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ کیسے ان کا قیمتی بن جائے. کہ قدم قدم پر اعمال ہیں، قدم قدم پر اعمال ہیں، اور نیت کا بڑا تعلق ہے کہ کس نیت کے ساتھ سفر شروع کر رہے ہیں، کس عزم کے ساتھ سفر شروع کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ سفر ہو کہ وہ مبارک محنت جس محنت سے پورے عالم میں پورا دین زندہ ہوگا، اس محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اس محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جہاں بھی جائیں گے وہاں والوں کو بھی اس مبارک محنت کے سیکھنے کے لیے تیار کریں گے. اس نیت کے ساتھ ہمارا سفر. یا اللہ ہمارے اس نکلنے کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیں. اللہ کا غیبی نظام اس محنت میں قربانیوں کی اللہ کے یہاں بڑی قدردانی ہے. جس درجے کی بھی قربانی کریں گے قربانی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس قربانی پر اللہ کے خزانوں سے جو ملے گا وہ ملنا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اتنا کچھ ملے گا.
تو نکلنے والوں کے حوصلے بلند ہوں۔ تو اب جماعت کے ذمہ دار بھائی اس بات کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت میں جوڑیاں بنا دی جائیں تاکہ کسی بھی ساتھی کا کوئی سانس کو لمحہ ضائع نہ جائے، دو دو کی جوڑیاں بنا لیتے ہیں۔ اس میں کوشش کی جاتی ہے بھئی نئے بھی ہوں پرانے بھی ہوں، تو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہر ساتھی کو داعی بنانا ہے، 6 نمبروں کی دعوت ہر ایک کو سکھانی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو کس قدر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب سیکھنے سکھانے میں 6 نمبر ہیں اور کچھ کبھی غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض، موٹی موٹی باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر الحمدللہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے تو جوڑیاں بنا دی جاتی ہیں۔ پھر یہ بات ہے کہ بھائی زیادہ راہ جمع کر لیں، تو زیادہ راہ جمع کر رہے ہیں تو کس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 7 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ تو فضائل کا استحضار، عمل کرتے وقت عمل کی قیمت سامنے ہو۔ باقی احتیاط یہ کی جاتی ہے کہ بھئی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کیا جائے۔ جماعت ہماری کتنے فاصلے پر جا رہی ہے، راستے میں کتنا خرچ ہوگا، ضرورت کے بقدر جمع کر لیتے ہیں، ختم ہو جائے گا دوبارہ پھر جمع کر لیں گے۔ 2-3 ساتھیوں کے پاس زیادہ راہ جمع کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو ہر عمل میں ہماری تربیت چھپی ہوئی ہے۔ پھر جب سفر شروع کیا جاتا ہے تو یہ گزارش کی جاتی ہے کہ جماعتیں جس قدر پیدل سفر کریں گی اسی قدر اللہ کے خزانوں سے ہدایت زیادہ ملے گی۔ یہ پیدل نقل و حرکت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سنت ہے۔ جتنی اللہ پاک ہمت عطا فرمائے، آپس کے مشورے کی بات ہے، کوئی کام ہمارے یہاں حکم کی لائن سے نہیں ہے، ترغیب ہے، اپنے ساتھیوں کو ترغیب کے ساتھ آمادہ کیا جائے۔ سامان ساتھ ہے، پیدل چل رہے ہیں، اللہ کو کتنا پیار آتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا کلمہ بلند ہو، اس کے لیے یہ کیسی قربانیوں کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں۔ وہاں ہمارے یہاں رائے میں جب کارگزاری آتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آتی ہیں تو ان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھی کون کون سی جماعت نے کتنا پیدل سفر کیا، تو ماشاءاللہ بہت ساری جماعتیں بتاتی ہیں، کوئی 10 کلومیٹر، کوئی 5 کلومیٹر، کوئی 3 کلومیٹر، کوئی اس سے بھی زیادہ۔ الحمدللہ پیدل نقل و حرکت، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر سفر دور کا ہے تو سواری میں سوار ہو رہے ہیں تو سواری میں سوار ہونے کو بھی عمل بنائیں گے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے کہ کس موقع کا کیا عمل ہے۔ اعمال پر ہی اللہ کے خزانوں سے دونوں جہانوں کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ بعض مرتبہ سواری کا فوری انتظام ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ کچھ سواری کے انتظار میں، گاڑی کے انتظار کے اندر جو ہے ساتھیوں کے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت کو بھی قیمتی بناتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ 2 ساتھی ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں
سفر کے انتظام کے لیے اب پوری جماعت کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشورے سے ایک چیز طے ہو گئی، کوئی بس میں جائیں گے، ریل میں جائیں گے، دو ساتھیوں کی جماعت بنی ہوئی ہے، وہ اس کے بارے میں فکر کر لیں گے۔ پوری جماعت اللہ کی طرف متوجہ ہے، اپنے اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت راضی ہو کر انہیں ہمارے کام کو آسان کر دیں۔ اس موقع پر اگر گاڑی کا انتظار ہے تو اپنا سامان درمیان میں رکھ لیتے ہیں اور تعلیم کا حلقہ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول کا کلام، اللہ نے اعمال پر جو وعدے فرمائے ہیں وہ کیا کیا اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے حق ہیں اور پورے ہونے کے لیے ہیں، تو تعلیم کا حلقہ لگا لیا۔ قریب کے جو ساتھی ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو بھی تعلیم کے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں اتنی گزارش ہے کہ اس کے لیے زیادہ دور فاصلے پر نہ جائیں تاکہ اپنی جماعت سے زیادہ دور نہ ہو جائیں، قریب کے ساتھیوں کو اپنی ترغیب کے ساتھ تیار کر کے ان کو بھی تعلیم کے حلقے میں بٹھا لیں۔ تو جس کو تعلیم کے عمل میں شامل کر لیا گویا اس کی بخشش ہو گئی، بخشش ہو جائے گی نہیں، بخشش ہو گئی۔ کتنے صاحب نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی بخشش ہو گئی، اور وہ کتنے صاحب نصیب ہیں جو ان کی بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ کس قدر اللہ نے ہماری تربیت کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب سواری میں سوار ہونے کا موقع ہے تو سواری میں سوار ہونے کو عمل بنائیں۔ بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوئے، سیدھا ہاتھ پہلے استعمال کیا، سیدھا پاؤں استعمال کیا، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہو گئے، سواری میں بیٹھ گئے، الحمدللہ، سواری چلنے لگی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھ کر اوپر کی طرف دیکھ کے مسکرانا۔ دیکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ بس کیا کیا، سواری میں تو سوار ہوئے، یہ نہیں پتا کہ سواری میں سوار ہوئے اور اعمال کے ذریعے سے اللہ کے کتنے خزانے لوٹ لیے۔ سواری میں سوار ہونے کو بھی عمل بنا دیا۔ پھر اس بات کی بھی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ دوران سفر میں کسی ساتھی کی اللہ نہ کرے کوئی نماز فوت نہ ہو جائے، پہلے ہی سے اس بات کی فکر کی جاتی ہے۔ گاڑی والوں سے بھی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ نماز ہماری راستے میں آئے گی، اور آپ نے جو ہے نا وہ گاڑی روکنی ہے، گول بول بات نہ کریں، واضح بات کریں کہ ہم نے نمازیں تو ہم ضائع کر نہیں سکتے، اور صرف ہم ہی نہیں بلکہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہم محنت کریں گے تو اس میں اور بھی پکے نمازی بھی ہیں سواری میں ہوں گے، اور کچھ ہم محنت کریں گے انشاءاللہ نماز کے عمل کا اہتمام ہوگا۔ پہلے سے واضح بات کر لیں، تو اگر وہ وقت پر روک لیں تو بہت مبارک، لیکن اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ وہ سواری نہیں روکتے تو ہمارا تو ہر عمل دعوت ہے۔ اس موقع پر کوئی اللہ نہ کرے ہم ان سے کوئی تکرار یا جھگڑا نہیں کریں کہ اچھا بھی اگر آپ سے ہم نے پہلے سے عرض کر دیا تھا، اگر آپ نہیں تو پھر ابھی اتار دیں، ہم اپنی نماز کو نہیں ضائع کرنا چاہتے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ سواری کو روک لیں گے۔ نماز کے عمل کا اہتمام۔ پھر دوران سفر میں مسافر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مسافر بھائیوں کو بھی دعوت دینی ہے، لیکن فرمایا کہ دعوت بعد میں ہے، پہلے مسافر بھائیوں کا اکرام پہلے ہے، اکرام پہلے ہے، دعوت بعد میں ہے۔
اکرام کی کوئی ایک ہی صورت نہیں ہے. کھلانے پلانے کا اکرام تو ہم کریں گے نہیں، ہم انہیں کھلائیں گے وہ بھی ہمیں کھلائیں گے. سفر کے دوران میں ہم نے کسی سے کوئی چیز کھانی نہیں ہے. تو صرف کھلانا پلانا اکرام نہیں ہے. اپنے بھائیوں سے میٹھا بول بولنا، اپنے سے اچھی جگہ بٹھا لینا، کسی کے لیے کپڑا بچھا دینا. دوران سفر میں تھوڑا سا اکرام بہت زیادہ اکرام شمار ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی بے اکرامی بہت زیادہ بے اکرامی شمار ہو جاتی ہے. ہم صرف الفاظ کی تبلیغ سیکھنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ہمارا ہر عمل جو ہے نا وہ ہر عمل میں تبلیغ نظر آ رہی ہو. کہ دیکھو یہ کتنے بھرے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اپنے بیٹھنے کی بھی جگہ پوری نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا الحمدللہ خوشی سے ہم کو بھی لینے کے لیے تیار ہے. تو مسافر بھائیوں کا اکرام، پھر ان کو دعوت بھی دی جائے. بس اتنی گزارش ہے کہ کوئی اجتماعی حلقے کے بجائے کہ سب کو جمع کر کے بیان کی صورت بنا لیں، نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ بھی 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، تو انفرادی طور پر ساتھی جو ہے وہ دعوت دیں، اور دعوت اتنی آواز میں دیں کہ باقی ہمارے ساتھیوں کی دعوت متاثر نہ ہو. اتنی آواز کے اندر دعوت دیں، جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ ہماری بات کو سنیں. تو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا عمل عطا فرمایا ہے جو ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. جو دعوت میں ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں تو ہم بھی اس کے محتاج ہیں کہ جس مبارک کلمے کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ مبارک کلمہ ہمارے دلوں کی زینت بن جائے، یہ کلمہ دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. دعوت جو ہے وہ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، وہ تو داعی کی تربیت کا ذریعہ ہے. اپنے مسافر بھائیوں کو دعوت بھی دی جائے، اور ان کو اس مبارک محنت کے لیے، اس محنت کو سیکھنے کے لیے تیار کیا جائے. تو جو مسافر بھائی تیار ہو جائیں تو ان کو اپنے ساتھ تو ہم نے سفر میں جوڑنا نہیں ہے، اپنی جماعت کے ساتھ ان کو نہیں جوڑیں گے، بلکہ ان کے کچھ حالات سن لیں کہ ان کی کون سی مسجد ہے، اور وہاں گھر کے قریب کون سی مسجد ہے، کہاں محنت ہو رہی ہے، ان کو اس طرح متوجہ کریں تاکہ وہ اپنی مساجد کے ذریعے سے جماعتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں. تو کس قدر ہمارا وقت قیمتی بنے گا. پھر اگر مسافر بھائیوں کی دعوت سے کوئی فرصت مل گئی تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں. یہ بات نہیں ہے کہ دعوت جو ہے صرف نہیں، جو جماعت میں ساتھ چل رہے ہیں تو آپس میں بھی ایک دوسرے کو دعوت دی جا سکتی ہے. اور اس سے بھی اگر فرصت مل جائے تو پھر آپس میں سیکھنا سکھانا، وہ سیکھنا سکھانا اس عمل کا اہتمام کیا. سیکھنے سکھانے کی بھی فرصت ملی تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں. اتنا پاکیزہ راستہ ہے، تو اس میں قدم قدم پر جو اعمال ہیں وہ کس قدر ہماری تربیت کا ذریعہ ہے. اللہ نے اپنے کرم کے دروازے کھولے کہ ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا. اللہ کے راستے میں نکل کر نہ ہمارے سامنے کوئی اپنے دفتر کا کام ہے، نہ کوئی تجارتی کام ہے، نہ کوئی بیوی بچوں کے تقاضے ہیں. اللہ نے سارے تقاضوں سے فراغت دے دی، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. کبھی دعوت، کبھی تعلیم، کبھی ذکر، کبھی نماز، خدمت گزاری، ان اعمال کے اندر لگے ہوئے. تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اور جس طرح سواری میں سوار ہونے کو عمل بنایا ہے تو سواری سے اترنا ہے تو سواری سے اترنے کو بھی عمل بنائے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. دیکھنے میں تو نظر آیا کہ بس وہی ہے، یہ سواری میں تو سوار ہوئے تھے. اللہ جل شانہ کے ہاں کیا کیا اعمال پر اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے. تو اس کا بھی اہتمام. پھر یہ گزارش کی جاتی ہے
کہ جب جماعت جہاں جس بستی میں ان کی تشکیل ہوئی ہے تو اس بستی سے پہلے بھی 2 کلومیٹر 4 کلومیٹر جتنی اللہ ہمت عطا فرمائے وہ پیچھے اتر جائیں، اور جوڑیاں ہماری بنی ہوئی ہیں، پھر جو ہے نا الحمدللہ جوڑیاں بنی ہوئی ہیں، پھر پیدل سفر شروع کر دیں۔ پھر جب بستی آ گئی جس بستی میں ہماری تشکیل ہے تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی جماعت کے ذمہ دار بھائی اپنی پوری جماعت کو جمع کر لیتے ہیں، اور پھر یہاں کیسی تازگی ہو جاتی ہے کہ ہم اس بستی میں جو آئے ہیں تو ہمارے آنے کی کیا غرض ہے، ہم کیا چاہتے ہیں اس بستی والوں سے۔ تو یا تو خود کچھ مذاکرہ کر لیتے ہیں یا کسی ساتھی کو طے کر دیتے ہیں ذمہ دار بھائی، تو اب اس میں الحمدللہ ساتھیوں کے سامنے بات آ جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کرم فرمایا کہ جس وقت پر ہماری تشکیل تھی تو بستی قریب ہے، تو ہم یہاں چاہتے کیا ہے، آنے کی غرض کیا ہے، تو اس غرض کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی محنت اللہ کو کر کے دکھائیں گے کہ یہ بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے، مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بستی مدینہ منورہ والوں کو اللہ جل شانہ نے کیسے دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا، حق تعالی شان ان بستی والوں کو بھی بنا لیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں مسجد نبوی میں جو دن میں اعمال ہو رہے تھے وہ مبارک اعمال دن میں یہاں شروع ہو جائیں، جو راتوں کو اعمال ہو رہے تھے وہ راتوں کو یہاں پر شروع ہو جائیں۔ اور اس بستی میں جتنے بھی طبقات ہیں، تاجر ہیں، زمیندار ہیں، مزدور ہیں، دفتروں والے ہیں، جتنے بھی طبقات ہیں یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے بھیجے ہوئے امتی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ان کا کام ہے۔ تم یہاں ایسی محنت کریں کہ بستی کے تمام طبقات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو اپنا کام بنا لیں، اور دعوت والے کام میں سے کچھ فرصت مل جائے تاجروں کو تو کچھ اللہ کا حکم سمجھ کر نبی کے طریقے پر تجارت بھی کر لیں۔ تجارت بھی انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ دعوت والے کام کو اپنا کام بنایا، کچھ وقت مل گیا تو اس میں سے وقت نکال کر مزدوری بھی کر لیں، مزدوری بھی انسانی زندگی کا ایک شعبہ ہے۔ تو جو دعوت والے کام کو اپنا کام بنا لیں گے اور دعوت والے کام میں سے کچھ وقت نکال کر اپنے اپنے شعبوں میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے سے کچھ وقت دے دیں گے تو تاجر کی تجارت بھی دعوت کے وزن سے تلے گی۔ ایک ہے تجارت میں سے وقت نکال کے دعوت کے کام میں وقت دینا، اور ایک ہے دعوت والے کام میں سے وقت نکال کے تجارت کو وقت دینا۔ تو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، جن کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے، وہ اپنے دعوت والے کام میں سے تبلیغ میں سے کچھ وقت نکال کر مزدوری بھی کر لیں گے، ان کی مزدوری بھی دعوت کے وزن سے تلے گی۔ اسی طرح پھر یہاں ہم ایسی محنت کریں کہ بستی میں جتنے بھی زمیندار ہیں یہ اصل کے اعتبار سے زمیندار نہیں ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے لیے بھیجے ہوئے امتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ان کا کام ہے۔ تو یہاں ایسی محنت کریں کہ یہاں کے سب زمیندار حضور والے کام کو اپنا کام بنا لیں۔ تو اس عزم کے ساتھ جب بستی میں داخل ہوں گے اللہ جل شانہ تو اپنے بندوں کے عزائم کو دیکھتے ہیں کہ ان کے عزم کیا ہے، ان کی نیت کو دیکھتے ہیں، ان کے جذبے کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس بستی میں آئے ہیں، ہم ان سے کچھ نہیں چاہتے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کی تربیت فرمائے۔ تو اس موقع پر یہ کچھ خلاصہ یہ بات آ جاتی ہے۔ پھر بستی میں داخل ہونے کے بھی آداب ہیں، تو اس موقع پر بستی کے آداب کا بھی مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ بستی میں داخل ہونے کی دعائیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، یہ تو ماشاءاللہ یعنی سبھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بھی دعائیں ہیں۔ تو بستی میں داخل ہونے کی دعائیں تو اس کا بھی یہاں پر مذاکرہ ہو جاتا ہے کہ بھی اس کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر کیسے اپنے نگاہوں کی حفاظت ہو
دل میں پوری امت کا درد و غم ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، وقار کے ساتھ بستی میں داخل ہوں، تو اللہ کو کتنا رحم آئے گا۔ حق تعالی شان اپنی قدرت سے، دل تو سب کے اللہ کے قبضے میں ہے، ہمیں تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے اجر و انعام دینے کے لیے اللہ پاک یہاں پر لے کر آئے، وجود تو اللہ اپنی قدرت سے بنائیں۔ تو اس طرح بھی اس موقع پر کہ مسجد کے کیا آداب ہیں اس کا بھی مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ جب بستی میں داخل ہوں گے تو پھر مسجد میں بھی داخل ہوں گے، تو اپنے گھروں میں رہنے کے آداب اور ہیں، اللہ کے گھروں میں رہنے کے آداب اور ہیں، تو اس کا بھی آپس میں مذاکرہ کر لیں کہ مسجد میں داخل ہونا ہے تو داخل ہوتے ہوئے داخل ہونے کو بھی عمل بنانا ہے، مسجد سے نکلنے کو بھی عمل بنانا ہے، مسجد میں داخل ہونے کو بھی عمل بنانا ہے۔ پہلے بایاں پاؤں جوتی سے نکال کر پھر دایاں پاؤں نکال لیا، اور پھر دایاں پاؤں مسجد میں رکھا، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کر جو ہے نا پھر مسجد میں داخل ہونا ہے۔ پھر اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ کوئی بو والی چیز، کوئی بدبودار چیز وہ مسجد میں لے کر نہیں جائیں گے، کچی پیاز ہے، لہسن ہے، یا تیل کے چولہے ہیں، یا گیس کے چولہے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے نا مسجد کے اندر نہیں لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کے بھی بات آ جاتی ہے سامنے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں اگر کوئی وہاں ایسا انتظام ہے، کوئی حجرہ وغیرہ ہے تو وہاں اپنا سامان رکھ دیں، اگر کوئی وہاں ایسی صورت ہے۔ نہیں، اگر مسجد ہی میں سامان رکھنا ہے تو مسجد کے کونے میں سمیٹ کر ہمارا سامان رکھا ہوا ہو، اس پر کوئی چادر کپڑا وغیرہ بچھا دیں۔ پہلے دن کی کارگزاری بڑی اچھی ہے جماعتوں کی، پہلے دن ہر جماعت جو ہے بہت سلیقے کے ساتھ سامان رکھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا سامان ایسا ہی رکھا ہوا ہو جیسے پہلے دن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بات نہیں ہے کہ پہلے دن کے آداب اور ہیں، دوسرے دن کے آداب اور ہیں، تو اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ پھر مسجد چونکہ اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، مسجدیں بھی بابرکت ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی بابرکت ہیں۔ تو اب اس میں یہ گزارش ہے کہ مسجد میں ایک تو اللہ نے ہم پر یہ اپنے کرم کا دروازہ کھولا کہ 10-12 ساتھی ہیں، اللہ نے کیسے اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرما دی، یہ سب کے سب دعوت دیتے ہیں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے کتنا کرم کر دیا کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ میری تشکیل ہوئی ہے۔ تو پھر یہ قدرتی بات ہے کہ ان کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ صفات ہمارے اندر بھی منتقل ہوں گی۔ تو یہ بھی اللہ نے ہماری تربیت کا انتظام فرما دیا۔ اور ایک ہے اللہ کا غیبی نظام، مسجدوں میں جو فرشتوں کا ماحول ہے تو فرشتے اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایسی مخلوق ہے فرشتے کہ یہ اللہ کا حکم توڑ ہی نہیں سکتے، ان کے اندر یہ جوہر ہی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم توڑ دیں، اور آن ہر گھڑی اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ حکم کے پورا کرنے میں تھکتے ہیں، نہ تھمتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں۔ تو ایسی مخلوق کی صحبت میں رہ کر اللہ جل شانہ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی اللہ کی اطاعت کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسی صحبت ہوتی ہے اس کا ویسا اثر ہوتا ہے، تو فرشتوں کی صحبت مل جاتی ہے۔ تو کس قدر اللہ نے کرم فرما دیا، سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ساری دنیا میں جماعتیں جو ہے ماشاءاللہ مسجدوں میں ٹھہرتی ہیں۔ تو اس میں پھر یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ مسجد میں مسجد جو ہے نا، اس میں کبھی دعوت، کبھی تعلیم، کبھی ذکر، کبھی نماز، آنے والوں کی خدمت گزاری، باقی کسی اللہ ہماری حفاظت فرمائے کسی ساتھی سے بھی کوئی دنیاوی باتیں نہ آپس میں کی جائیں۔ نفس و شیطان یہ دشمن ہے، پہلے تو نکلنے نہیں دیتے، اب جب اللہ کے راستے میں نکل آئے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا وقت جو ہے نا ضائع ہو جائے، تو کوئی دنیا کی باتیں آپس میں نہ کی جائیں۔ جس کام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں اس کے متعلقہ کوئی بات کریں، بہت مبارک، بڑی اچھی بات ہے، تو کوئی دنیا کی باتوں سے پرہیز
ایک دوسرے کو اپنے حالات سنانا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں وقت میں مجھ پر یہ حال آیا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل دنیا کی باتوں سے انتہائی پرہیز کیا جائے، کی کرائی کمائی جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تیری سسرال کیسی، میری سسرال ایسی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے۔ تو اللہ جل شان کرم فرما دے کہ جس قدر یہ سفر الحمدللہ جو اس کے لیے جو تجویز کیے گئے ہیں، اصول تجویز کیے گئے ہیں، اصولوں کی پابندی کے ساتھ یہ ہمارا سفر ہوگا تو دن دگنی رات چوگنی ترقی ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ جائے گا۔ تو اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر اب جماعت میں ساتھی اللہ کرے کہ بعض جگہ ایسی جگہ مل جاتی ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے استنجا وضو وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو ساتھی اپنے وضو استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر، اور کوئی مکروہ وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد، تحیۃ المسجد اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ یا الہی تیری ذات کریم ذات ہے، اے اللہ ہم نے جو آپس میں کچھ مذاکرہ کیا تھا کہ بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بن جائے، مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے، تو یا الہی یہ وجود تو آپ اپنی قدرت سے بنائیں گے، یا اللہ تو ہم پر کرم کر دے کہ ہمیں اس خیر کے پھیلنے کا یہاں ذریعہ بنا لے، اور تو ہماری مدد کر دے کہ یہاں پر کیسے ہم محنت کریں تجھ کو راضی کرنے کے لیے، کہ یہاں الحمدللہ گھر گھر سے خروج کی فضائیں عام ہو جائیں، مساجد اعمال سے آباد ہو جائیں۔ تو اب اس کے لیے الحمدللہ ان دعائیں بھی مانگی، نوافل بھی پڑھے، اور پھر تحیۃ المسجد 2 نفل میں اور زیادہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس قدر اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہوئی ہے۔ اپنی حاجتوں کے لیے بھی صلاۃ الحاجت بھی ہے، اس میں جو ہے صلاۃ التوبہ بھی ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ نے اپنے کرم کے دروازے کھولے کہ ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ساتھی نوافل سے دعائیں مانگ کر فارغ ہوئے، جماعت کے ذمہ دار بھائی نے پوری جماعت کو جمع کر لیا کہ اچھا بھائی سارے کام ہمارے مشورے کے ساتھ ہیں۔ پھر اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے مشورے میں بستی والوں میں سے بھی کسی کو شامل کر لیں۔ ابھی کوئی بہت زیادہ تفصیلی تو ملاقاتیں ہوئی نہیں ہیں، لیکن کوشش کی جائے کہ 1-2 ساتھی جناب بستی والے ہیں، ان میں سے بھی کوئی ہمارے مشورے میں شامل ہو جائے۔ تو جماعت کے ذمہ دار بھائی اپنی پوری جماعت سے مشورہ کر لیں، اس میں نئے سے نئے ساتھی کی سوچ کو استعمال کریں۔ اچھا بھائی یہاں آئے ہیں تو ہم نے جو ہماری غرض تو ہمارے سامنے ہے، اب یہاں کیسے کام کریں کہ اللہ جل شانہ ہماری بھرپور مدد کر دیں۔ تو ساتھی بھی اپنی رائے دیں گے، ان کی رائے کو جمع کیا جائے، اور پھر اللہ کا نام لے کر وہاں کام کو شروع کریں۔ اپنی مسجد کے اندر بھی کوئی 2-3 ساتھی ٹھہرا لیں، 2-2 کی جوڑیاں بن کر پوری بستی کے اندر پھیل جائیں، پوری بستی میں مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر ہیں یہ ہماری محنت کا میدان ہے۔ تو سب سے ملاقاتیں کی جائیں، وہاں پر الحمدللہ اس بات کو بھی واضح کیا جائے کہ ہم ہمارے جماعت آئی ہوئی ہے اور جماعت کے آنے کی یہ غرض ہے کہ کیسے اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کفر کا کلمہ پست ہو، انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس کے لیے جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو مقام والے ان کی نصرت کرتے ہیں، تو نصرت پر اللہ کے خزانوں سے کیا کیا انعام ملتا ہے، انصار کے کیا کیا فضائل ہیں۔ تو جو اللہ پاک بات جی میں ڈالے اس میں اس کے فضائل بھی سنائے جا سکتے ہیں کہ انصار کے کیا کیا فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے اندر کا لباس ہے، اور اندر کا لباس یہ زیادہ حفاظت کا ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ ایک وادی میں چلیں، دوسری وادی میں انصار چلیں، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ تو کس قدر فضائل ہیں انصار کے، تو ان کو جو ہے اپنی نصرت کے لیے تیار کیا جائے۔ اور پھر کوئی موقع ہو، اللہ کا فضل ہے، وہ تو جس سے ملیں گے اس کی نوعیت سامنے آئے گی۔ اگر کوئی موقع ہے اس کو وہاں پر
نقد تیار کرنے کا تو ان کو نقد بھی تیار کیا جا سکتا ہے، اور مسجد میں لا کر بھی تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو پوری بستی میں ایک فضا بن گئی، ایک ماحول بن گیا کہ بھی اللہ کے راستے کے مہمان آئے ہوئے اور بھئی ہم نے جو ہے نا ہم نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، پھر مل جل کر جو ہے کام شروع کیا جائے۔ اس میں یہ بھی بنیادی بات ہے، نکلی جماعت کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، تو کیسے حق تعالی شان کرم فرما دیں کہ گھر گھر سے خروج کی فضائیں عام ہو جائیں، خروج کی فضائیں عام ہو جائیں، گھر کا ایک فرد اللہ کے راستے سے واپس آئے، اس کے آنے سے پہلے دوسرا تیار ہو، دوسرے سے پہلے دوسرے کے بعد تیسرا تیار ہو، ایسی فضا یہاں پر بن جائے۔ تو اب اس کے لیے الحمدللہ اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں بھی ہماری جماعتیں جائیں تو نقل و حرکت کے ذریعے سے نقل و حرکت وجود میں آئے، نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو اس کے لیے بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو نقد جماعت نکالنے میں تو بھئی پوری کی پوری جماعت کو یہ بات نہیں ہے کہ پوری جماعت، آدھی جماعت تو فکر مند ہے اور آدھی جماعت کو نقد جماعت نکالنے کا فکر نہیں ہے، نہیں، پوری جماعت کو اس بات کا فکر ہو کہ یہاں سے نقد جماعت نہیں، یہاں سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے عزائم کو دیکھتے ہیں، ان کی نیت کو دیکھتے ہیں، ان کی محنت کو دیکھتے ہیں۔ اس قدر بعض جماعتوں کی اتنی اچھی کارگزاری آتی ہے کہ ایسے خوبصورتی کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ مسجد کے اعمال کے زور میں آ کر باہر کی ملاقاتوں میں کمی نہیں کرتے، اور باہر سے ملاقاتوں کے زور میں آ کر مسجد کے اعمال میں کمی نہیں کرتے۔ وہ تو کام کرنے میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ تو نقد جماعتیں نکالنے کے لیے اس میں ایک گزارش ہے کہ جہاں ماشاءاللہ ایسے ساتھی ہیں کہ جن کے حالات ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ بیرون ممالک کے لیے بھی 7 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جا سکتے ہیں، تو ان کو بھی تیار کرنا بہت مبارک، بہت اچھی بات ہے، ضرور تیار کریں۔ لیکن اتنی گزارش ہے کہ یہ جو 7 مہینے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو یہ فوری تو ہمارے ساتھ نقد نکلیں گے نہیں، ابھی تو یہاں سے ہم کو ہدایت دے کے تو روانہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ماشاءاللہ جو مرکز والے ہیں وہ ان کا تفقد کریں گے، پھر رائے میں تفقد ہوگا، تو کوشش تو پوری کی جائے۔ لیکن چلے اور 3 چلے کی نقد جماعتیں نکالنے ہیں، یعنی اس پر جو ہے پوری جماعت کو فکر ہو کہ یہاں سے 3 چلے کی نقد جماعتیں روانہ کی جائے۔ تو اب اس کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ بس ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، نہیں، اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ نقد جماعت نکالنی ہے تو اس کے لیے کیا کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ بعض جماعتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ وہاں کے کچھ پرانے ساتھیوں میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی ایسے ساتھی جو ہمارے ساتھ بستر کے ساتھ رات کو ان کا قیام بھی ہمارے ساتھ ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمیں دیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم کام کریں۔ نقد جماعت نکالنے کے لیے وہ معاون بنتے ہیں وہ ساتھی کہ جو ایسی نصرت کرتے ہیں کہ جماعت کے ذمہ دار بھائی سے اجازت لے کر اگر کوئی مجبوری ہے تو اپنے دفتر چلے جائیں، فارغ ہو کر سیدھے پھر مسجد میں آ جائیں، اور مسجد میں آ کر الحمدللہ مل کر کام شروع کر دیا۔ تو اس کے ذریعے سے بھی نقد جماعتوں میں نکالنے میں معاونت ملتی ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ جب نقد جماعتیں نکالنی ہیں تو بہت ممکن ہے کہ ایک کے دروازے پر بار بار جانا پڑے گا۔ ایک ملاقات کے اندر کچھ تھوڑا سا کام ہوا ہے، ان کا کچھ جذبہ بنا ہے، دوسری ملاقات میں انشاءاللہ وہ اور آگے بڑھیں گے، ضرورت پیش آنے پر تیسری ملاقات بھی کریں گے، کیونکہ نقد جماعتیں نکالنے والے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ان کے حالات سے متاثر نہیں ہوتے کہ بھی کیا کریں کہ بھی یہ تو اپنے جو حالات سنا رہے ہیں کہ بھی میری تو دکان کے اوپر کوئی ساتھی نہیں ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں۔ نہیں، دعوت دینے والے جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو، بلکہ ان کا یہ جذبہ ہو، یہ نیت ہو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رہ کر ان کے حالات اچھے ہوں گے، نہیں، یہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے جائیں گے، حق تعالی شان اپنی قدرت سے اللہ رب العزت جو ہے ان کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ تو نقد جماعت نکالنے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ اور پھر
پھر یہ بھی گزارش ہے کہ جماعت جب مشورے کے لیے جمع ہو تو پھر حالات بھی سنائے جائے کہ کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے، یعنی کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں، اب مزید جو ہے نا جی کیسے مزید محنت کرنی ہے۔ تو نقد جماعتیں نکالنا، تو نقد جماعت نکالنے کے لیے جب ترغیب دی جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سنائے جاتے ہیں اور اس ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے، پوری کی پوری امت کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ ذمہ داری کے بقدر آتی ہے۔ تو جب ہم ان کو تیار کرتے ہیں تو پھر اکثر وہ اپنے کچھ آزار پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں واقعی جانا بہت ضروری ہے لیکن فصل پکی ہوئی ہے، جب فصل کاٹ لیں گے تو اس کے بعد چلے جائیں گے، کوئی یہ عذر کرے گا۔ کہیں یہ کہیں گے کہ بھی ابھی ہماری بجائی کا وقت ہے، اس سے فارغ ہوں گے تو چلے جائیں گے۔ تو جو دعوت دینے والے ہیں وہ ان کا یہ یقین ہے کہ اللہ کی راہ میں یہ نکلیں گے تو اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے۔ تو وہ اپنے اپنے آزار پیش کرتے ہیں، مختلف قسم کے آزار پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بس وہ گھر کے اندر جو نا اور کوئی مرد نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، مختلف قسم کے۔ تو جب وہ اپنے کوئی آزار پیش کریں تو یہ دعوت دینے والا اس وقت میں یہ گمان کرے، یہ سوچے کہ یہ جو بھائی یہ جو باتیں کر رہا ہے تو یہ تو میرے دل کی باتیں کر رہا ہے۔ میں چلے میں نکلا ہوں، مجھے کوئی 3 چلے کے لیے تیار کرے میں بھی ایسی باتیں کرتا ہوں۔ یہ تو بھائی اس سے تو میرا اپنا مرض بھی سامنے آ گیا، میرا اپنا مرض بھی سامنے آ گیا کہ میں ابھی 3 چلے میں چل رہا ہوں، مجھے کوئی تیار کرے کہ بھی تو ہر سال 3 چلے دیا کرو، تو پھر میں بھی اپنے آزار پیش کرتا ہوں۔ تو یہ تو بھائی یہ تو میرا مرض سامنے آ گیا۔ اب جب یہ ان کو کوئی ترغیب دیں گے، کوئی صحابہ کی قربانی کا واقعہ سنائیں گے، ان کو جو ہے جب وہ تیار کریں گے تو یہ اپنے آپ کو بھی اپنی دعوت میں اپنے آپ کو بھی شامل کریں گے۔ دعوت دینے والے کے آزار ٹوٹ جائیں گے تو دعوت سننے والے کے آزار بھی ٹوٹ جائیں گے۔ کس قدر تربیت کا راستہ ہے، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ وہ تو اپنے آزار پیش کر رہے ہیں اور دعوت دینے والا وہ اپنے مرض کو پہچان رہا ہے۔ تو یہ جب ترغیب دے گا، دعوت دے گا تو دعوت دینے والے کے آزار ٹوٹیں گے تو دعوت سننے والوں کے آزار بھی ٹوٹ جائیں گے۔ تو نقد جماعتیں نکالنے کی پوری کوشش کی جائے، پوری کوشش کی جائے، اور اللہ کے راستے میں جو نکلنے کے لیے جو کچے پکے ارادے کر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی مانگی جائیں کہ یا الہی دل تو آپ ہی کے قبضے میں ہے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے ان بستی والوں کو دور اور دیر کے لیے قبول فرما لیں، ان کے لیے دعائیں بھی مانگی جائیں۔ تو نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی گزارش ہے کہ جس قدر بھی خروج ہو گیا بہت مبارک، 2 جماعتیں بن گئیں، 4 جماعتیں بن گئیں، اور اگر کسی جگہ کوئی سیروزہ کی جماعت تیار ہو رہی ہے تو اس کی بھی نفی تو نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح یا ایک شام جو کچھ ہے وہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے۔ تو سیروزہ کی جماعتیں تو بستی والے اپنے طور پر بھی نکال لیتے ہیں، تو ہم اس پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ بس سیروزہ کی جماعت نکل گئی۔ ہاں اگر کوئی سیروزہ کی بھی 7 جماعتیں نکل رہی ہیں تو بہت مبارک، بہت اچھی بات ہے۔ تو نقل نکالنے کی پوری محنت کی جائے۔ پھر اگر باقی بستی والوں میں سے جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو اب ان کے لیے ان کی کیا تشکیل کی جائے کہ آج نہیں تو کل یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ ہم تو کسی ایک مسلمان کو بھی اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا چاہتے، ہر مسلمان نبی کریم علیہ السلام کے کام کو اپنا کام بنا لے۔ تو یہ جو ہے نا کیا تدبیر اختیار کریں کہ یہ آج نہیں تو کل یہ بھی اللہ کے دین کے لیے دور دور دیر کے لیے جائیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ مسجد کے لیے ان سے اوقات دیے جائیں۔ مسجد کے لیے جب اوقات لیں گے تو جب یہ مسجد والے اعمال میں جڑیں گے، ان کا جذبہ بنے گا، انشاءاللہ یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا اور مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے گئے تھے جس بنا پر مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں جو آتا تھا وہ داعی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متعلم بنتا تھا، متقی بنتا تھا۔
زاہد بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، اخلاق بھی اچھے ہوتے تھے، اخلاق بھی اچھے ہوتے تھے۔ تو مسجد تربیت کی جگہ ہے، ہر امتی کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ اوقات لیے جاتے ہیں، اور نکلی ہوئی جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی موجودگی میں جماعت ابھی ٹھہری ہوئی ہے، اپنی موجودگی میں یہ مسجد کے پانچوں اعمال ان کے شروع ہو جائیں، پانچوں اعمال یہاں پر شروع ہو جائیں، کسی بھی نماز کے بعد ہی آپس کے مشورے کے ساتھ اپنا کو مشورے کا وقت مقرر کر لیں۔ تعلیم، یہ کون سی نماز کے بعد تعلیم کریں گے، گھروں کے اندر تعلیم کے عمل کا اہتمام، تعلیم کے عمل کا اہتمام، روزانہ ملاقاتوں کے لیے کہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں، تو اس کے لیے جو ہے نا الحمدللہ 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے اس میں اور ترقی کریں، تو اس کے لیے بھی وقت دیا جاتا ہے۔ پھر ہفتے کے اندر 2 گشت ہیں، تو یہ کیسے جو ہے نا اس بستی میں گشت کے عمل کا اہتمام ہو جائے، اس کے لیے نکلی جماعت جو ہے نا الحمدللہ محنت کرتی ہے۔ پھر یہ کہ بھی ہر ساتھی مہینے میں اپنا سیروزہ کا نظم بنائے، 2-3 ساتھی اگر پرانے جا رہے ہیں، 8-10 ساتھی ان کے ساتھ نئے جائیں، تو اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ مسجد اور مسجد کے اعمال شروع ہو جائیں۔ بہت مبارک۔ پھر اس میں یہ بھی گزارش ہے کہ اللہ نے کرم فرما دیا کہ نقد جماعتیں بھی نکلی ہیں، مسجد کی جماعت بھی پہلے سے کام ہو رہا تھا، ان کی سطح اور بلند ہو گئی، بہت مبارک، بہت مبارک۔ اب یہ گزارش ہے کہ نکلی جماعت کی اپنی بھی تربیت ہے، جماعت کے ذمہ دار بھائی اس بات کا پورا جائزہ لے لیں کہ ہماری جماعت میں ہر ساتھی کے روحانہ ہر عمل کی پابندی ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ کچھ ساتھی تو دعوت میں آگے بڑھ گئے، وہ دعوت میں آگے بڑھ گئے، 2-3 ساتھی ایسے ہیں جو ذکر کا اہتمام کرنے والے بن گئے، نہیں، ہر ساتھی روزانہ باقاعدگی کے ساتھ دعوت، تعلیم، ذکر، نماز، خدمت گزاری، ہر ساتھی ہر عمل کی پابندی کرنے والا ہو، تو اس کی فکر بھی کی جاتی ہے، تو اس میں یہ گزارش ہے کہ مسجد کی تعلیم وہ تو آدھے گھنٹے کی تعلیم ہے، نکلی جماعت کی جو تعلیم ہے تو یہ تو 2.5-3 گھنٹے کی تعلیم ہے، 2-2.5-3 گھنٹے، تو اس میں جو ہے اہتمام کے ساتھ صرف کیے جائے، کوئی ایسے وقت میں تعلیم کی جائے جس میں باہر ملاقاتوں کا زیادہ کام نہ ہو، تو پوری کی پوری جماعت تعلیم کے عمل کا اہتمام، فضائل کی تعلیم اپنے اپنے اعمال میں اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھانے کے لیے ہے، مسائل کی تعلیم اپنے اپنے اعمال میں نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ لانے کے لیے ہے۔ تو اب کیسے اس عمل کا اہتمام ہو اور کتابوں سے پڑھنا ہو، تو اس کے لیے جو ہمارے مشورے سے ہمارے بڑوں نے جو کتابیں الحمدللہ جو ہمارے لیے طے کی ہوئی ہیں، بس انہی کتابوں سے ہماری تعلیم ہے، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے اس کام میں، مبارک کام ہے کہ ہم نے اس میں کسی چیز کے کم ہونے کا ذریعہ بنے، نہ کسی چیز کے زیادہ ہونے کا ذریعہ بنے، بلکہ ہمیں اوپر سے جو اللہ نے کرم فرمایا، ہمیں جو الحمدللہ کام بنایا ملا ہے، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، اسی کی پابندی کریں گے۔ تو ہماری فضائل کی کتابوں میں حکایات صحابہ ہے، تو اس میں سے کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے، پھر اس میں فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، پستی کا واحد علاج ہے، اور فضائل صدقات کے 2 حصے ہیں۔ تو یہ ہماری اجتماعی تعلیم کی کتابیں ہیں، اسی میں سے الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے، تجوید کے حلقے بھی ہیں، اب غور فرمائیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ کس قدر اللہ کے کرم کے دروازے کھلنے کا زمانہ ہے، تو اس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے تجوید کے حلقوں میں کہ صحیح قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو جذبات جو ہے نا بدل جاتے ہیں، یہ سوچ جو ہے نا یہ اس ماحول میں نہیں ہے کہ جس ماحول میں رہ کر جو ہے نا انہیں اعمال میں سستی ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے اس بات کی پوری فکر کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ہر ساتھی کے اندر صحیح قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، تو اس میں الحمدللہ سبقن
سبقن اگر کسی ساتھی کی پہلی آیت میں کچھ کمی ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے، پھر دوسری آیت، پھر تیسری آیت، تو اللہ جل شان کے یہاں کتنا اللہ کو رحم آئے گا کہ دیکھو میرے راستے میں نکل کر میرے بندے یہ کیسے میرے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ کس قدر تربیت کا ذریعہ بنتے ہیں ہمارے تجوید کے حلقے۔ تو صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، سیکھنا سکھانا مقصود ہے، سیکھنا سکھانا، تو اس کی بھی فکر کی جاتی ہے۔ پھر جو 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک ساتھی 6 نمبر بیان کریں، پوری جماعت توجہ دھیان کے ساتھ سنیں، بہت زیادہ تفصیل نہ ہو، یعنی ہر نمبر کے فضائل، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، مختصر جو ہے 6 نمبر سنائے جائیں، تو سننے کا موقع ملے گا بار بار، سنانے کا موقع ملے گا ایک بار۔ 6 نمبر ایک ساتھی نے سنائے، لیکن سنائے ایک بار اور سنے بار بار، تو دعوت کا سننا بھی دعوت ہے، زبان سے دعوت کہنا یہ بھی دعوت ہے اور سننا بھی دعوت ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر اس بات کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ تعلیم کے حلقے میں بستی والے بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے 2 کی جوڑیاں بنا کر تعلیم کے دوران میں 2 کی جوڑیاں بنا کر بھیج دیتے ہیں، جو قریب کے ساتھیوں کو ترغیب کے ساتھ مسجد میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، آپ چلیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، تو اس کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں بڑی اتنی گزارش ہے کہ بہت زیادہ لمبے وقت کے لیے نہیں، اگر کوئی 10-12 منٹ کے لیے ایک جماعت گئی ہے 2 ساتھیوں کی، وہ آ گئی تو دوسری جماعت کو بھیج دیں، دوسری آ گئی تیسری جماعت کو بھیج دیں، تاکہ ساتھیوں کی تعلیم کے عمل میں بھی کمی نہ آئے اور بستی والے بھی تعلیم کے عمل میں شامل ہو جائیں، تو اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ یہ ہماری تربیت کا بہترین زمانہ ہے، تو تعلیم کے عمل کا اہتمام۔ پھر نکلی ہوئی جماعت ہے تو ان کا روزانہ مشورہ ہے، روزانہ ان کا مشورہ ہے، تو جو تشکیل ہوئی تھی 2 کی جوڑیاں بنا کر جو ملاقاتوں کے لیے گئے تھے، تو ان کے حالات بھی سنے جاتے ہیں کہ کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے، آئندہ کے لیے پھر جو ہے الحمدللہ ساتھیوں کی تشکیل ہو جاتی ہے، تو مشورے میں کارگزاریاں بھی سنی جائیں اور ترغیب بھی ہو، تاکہ اللہ جل شان کرم فرما دے کہ جو ہم نے فکر کی ہے، جو تقاضے سوچے وہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں۔ تو مشورے کا عمل اپنے ساتھیوں میں یعنی قوت فکر کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، قوت عمل میں بھی ترقی ہو رہی ہو اور قوت فکر میں بھی ترقی ہو رہی ہو، تو مشورے کے ذریعے سے دین کی اس محنت میں جو ساتھی اپنی سوچ کو استعمال کریں گے تو کس قدر اللہ کے خزانوں سے یعنی ان کے اندر قوت فکر پیدا ہوگی، تو اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ نکلی جماعت کا روزانہ مشورہ ہے، اور روزانہ ان کی اپنی 2-2.5 گھنٹے کی ان کی اپنی تعلیم ہے، اس کے عمل کا بھی اہتمام۔ پھر اس کے لیے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ ساتھی جہاں یعنی عمومی گشت کا اہتمام کرتے ہیں تو مسجد کی جماعت کے لیے تو ہفتے میں 2 گشت ہیں، لیکن نکلی جماعت کو روزانہ گشت ہے، جہاں بھی جائیں گے مسجد کی جماعت بنائیں گے تو ہفتے میں 2 گشت کریں گے، لیکن جو نکلی ہوئی جماعتیں ہیں تو ان کا روزانہ گشت ہے، اور گشت کا عمل کس قدر ہماری تربیت کا ذریعہ ہے، گشت کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے، کیا کیا اللہ جل شانہ اپنے غیب کے خزانے یعنی وہ اللہ پاک اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، تو گشت کے بارے میں فرمایا کہ گشت کا مطلب ہے کہ ہمیں بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ طریقے پر پھرنا آ جائے، تو گشت کے اندر جب دائیانہ ذاکرانہ صفات جمع کی جائیں گی، حق تعالی شان وہ دل دکھا دیں گے کہ جب کبھی بازار جائیں گے نا تو پھر دائیانہ ذاکرانہ صفات کے ساتھ جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ جل شان کے خزانوں سے دائیانہ اور ذاکرانہ صفات مل جائیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، گشت کی اہمیت کے بارے میں فرمایا کہ تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے اور فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت و مزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر تبلیغی کام کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے۔
اگر اس میں سے گش کو نکال لیں تو کام کی جان تو نکل گئی. البتہ اس کے جو اصول تجویز کیے گئے ہیں اصولوں کی پابندی کے ساتھ گش کریں گے تو انشاءاللہ ترقیات اور برکات حاصل ہوں گی. اور اللہ نہ کرے اگر اصولوں کو قربان کریں گے تو پھر یہ گش فتنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. جس تجارت کے اندر منافع زیادہ ہو اس میں نقصان ہو جائے تو نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو جو ہمارے بڑوں نے اصول تجویز کیے گئے وہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ گش کے عمل کا اہتمام. متکلم بھائی نے کیا بات کرنی ہے اور پھر جب یعنی گش کی ترغیب دی جا رہی ہے تو گش کی ترغیب میں کیسے یعنی نصرت کی بات کی جائے, یعنی ان کو اس پر ان کی نصرت کے اوپر ابھارا جائے. کچھ قربانی کی بات ہو, قربانی کی بات کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی ساتھ اس وقت میں ترغیب گش میں بات آ جائے اس قربانی پر اللہ کے خزانوں سے ملے گا کیا, تاکہ جو ہے قربانی جو ہے نا الحمدللہ قربانی کے جب فضائل سامنے ہوتے ہیں تو بڑی سے بڑی قربانی آسان ہو جاتی ہے. تو اس میں ترغیب میں زیادہ بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں. ترغیب میں ان ساتھیوں سے کیا بات کرنی ہے, کیسے ان کو گش کے اوپر ابھارنا ہے. پھر اس کے بعد جب جماعت روانہ ہوتی ہے ایک ساتھی ذکر کے لیے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں, ایک ساتھی جو ہے نا استقبال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, ایک ساتھی بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ گش کے ذریعے سے نقد جماعتیں نکالنے کی کوشش کرنا. تو دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ بھی تو نقد جماعت تو بیان کرنے والے کے بیان سے نکلے گی نہیں, بلکہ استقبال کرنے والے کا استقبال, ذکر کرنے والے کا ذکر, بیٹھ کر بات کرنے والے کی بات, گشت میں جانے والے ان سب کی محنت کو اللہ پاک قبول فرما لے اور ہر گشت سے نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلے. تو کس قدر اللہ جل شانہ کے خزانوں سے کتنا کچھ ملے گا کہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی. تو گشت کے عمل کا اہتمام روزانہ ہمارا گشت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ یعنی تو عمومی گشت کا بھی اہتمام ہے. تو پھر جب ہم ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں تو اس میں الحمدللہ اس بات کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس بستی کے چاروں طرف جتنے مسلمان بالی مرد ہیں کسی ایک مسلمان کو بھی اپنے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, ہر ایک سے ملاقات. تو اس لیے اتنی گزارش ہے کہ اپنی محنت کا دائرہ مسجد کے چاروں طرف جتنے گھر ہیں انہیں کو اپنی محنت کا دائرہ بنائے. اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو گھر پہ ملاقات نہیں ہوتی, پتہ چلتا ہے کہ اچھا تو یہ کہاں پر ملاقات ہوگی. تو اگر وہ تاجر ہیں ان کے دکان پر چلے گئے, دفتر والے کے دفتر میں چلے گئے, لیکن جو اس مسجد کے چاروں طرف جن کی رہائش ہے انہی سے ہم نے ملاقات کرنی ہے. تو ہر ایک سے ملاقات, کسی ایک کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا. تو انفرادی ملاقات کے ذریعے سے الحمدللہ ہر ساتھی کو دعوت کا بھی موقع ملے گا اور وہاں ماشاءاللہ اس کی فضا بھی بنے گی, اس کے ساتھ وصولیاں بھی ہوں گی. تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے. خوب ملاقاتیں کی. نیچے بیٹھے اچھا ٹھیک. تو اس کا بھی اہتمام کر لیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہم سب کی تبلیغ فرمائے کہ دعوت کے وقت میں دعوت, تعلیم کے وقت میں تعلیم, ذکر کے وقت میں ذکر, نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کہ براہ راست اللہ پاک کی قدرت سے استفادہ, اس کی کوشش کی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ دلوں کے جوڑ کے ساتھ سفر ہوگا, دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ پاک کی مدد کے دروازے کھلیں گے. تو آپس کی الفت محبت یعنی اللہ اکبر, جب دل آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی مدد بڑھتی چلی جائے گی. نقد جماعت نکلے گی اللہ ہی کی مدد سے نکلے گی, مسجد کی جماعت بنے گی اللہ ہی کی مدد سے ہوگی. ہم قدم قدم پر اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. تو آپس کا جوڑ یہ بھی اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو آپس کی محبت کیسے بڑھتی چلی جائے, اس میں کیا تدبیر اختیار کریں کہ دلوں کا جوڑ بڑھتا چلا جائے. جس کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ہر ساتھی کے بارے میں اچھا گمان, سب سے پہلے جو نقصان کی صورت بنتی ہے تو بدگمانی جو ہے نا کسی ساتھی کے بارے میں ہو جاتی ہے. اور پھر وہ اس کے بعد غیبت کا دروازہ کھلتا ہے. غیبت حرام ہے. تو اگر بدگمانی ہی سے اللہ پاک ہمیں بچا لے تو پھر کتنی بڑی بات ہے. خوبیاں دیکھنے کے لیے سارا زمانہ, خامیاں دیکھنے کے لیے اپنی ذات ہے. تو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان,
اچھا گمان، اس سے بھی آپس کی الفت محبت بڑھے گی. اور پھر اللہ نہ کرے جو بدگمانی ہے تو اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہو کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہوگی تو آخرت میں مقدمہ قائم ہو سکتا ہے کہ جو تم نے بدگمانی کی تھی تو اس کا کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو کہ واقعی اس کے اندر یہ خرابی تھی. اللہ ہی جانے کہ ثبوت نکلے گا یا نہیں نکلے گا، مقدمے میں تو جان پھنس گئی. کتنا بڑا نقصان ہے. بدگمانی کے بڑے نقصان ہیں اور اچھے گمان کے اس قدر فائدے ہیں. اگر کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کیا ہے تو آخرت کے اندر جو نا کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، ثبوت نہیں مانگا جائے گا کہ پہلے ثابت کرو کہ اس کے اندر یہ خوبی تھی پھر ہم تمہیں انعام دیں گے. بلا دلیل کہ اللہ پاک اچھے گمان کے اوپر اللہ پاک انعام دے دے. کتنی بڑی بات ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا. اب سارے بھائی متوجہ نہیں کیا تو یہ سارے بھائی متوجہ ہیں بلا اللہ پاک آپ کو بہت ظاہر ہے. کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو اس کے دو پڑوسی نے یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا بھلا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی تھا، ہم نے تو بھائی اس کے اندر کوئی عیب دیکھا ہی نہیں، بہت اچھا آدمی تھا. اس کے دو پڑوسی جو ہے نا یہ گمان کر رہے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے علم میں اس کے بالعکس ہوتا ہے. اس کے پڑوسی تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھلا آدمی تھا، اللہ جانتے کہ یہ تو بڑا پاپی ہے، یہ تو بڑا گنہگار ہے، اللہ سے تو کسی کا حال چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا. تو حق تعالیٰ شان و فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا میرے اس بندے کے حق میں اس کے پڑوسیوں کی گواہی کو قبول کر لو اور جو میرے علم کے مطابق ہے اس سے درگزر کر دو. تو ایسا آدمی جو برا آدمی تھا لیکن مسلمانوں کے اچھے گمان پر اللہ نے اس کی سرخی کر دی. تو ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان. اور اگر کوئی بعض دفعہ کوئی ایسی کمی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کی بھی کوئی اچھی سی تعویل کر لیں کہ نہیں میری آنکھ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، میرے کانوں کا سننا غلط ہو سکتا ہے، مسلمان ہے تو کوئی اچھی سی تعویل اختیار کر لیں تاکہ دل آپس میں جڑے رہیں. دلوں کے جوڑ کے ساتھ ادنا عمل اس اعلیٰ عمل سے بہتر ہے جو دلوں کے توڑ کے ساتھ ہو، دل آپس میں جڑے ہوئے ہوں، الفت محبت بڑھتی چلی جا رہی ہو. تو یہ بھی اللہ کی مدد کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. پھر اس میں یہ بھی گزارش ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو اس بات کی فکر کرنا، اللہ سے مانگنا کہ یا الہی جیسے آپ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں اپنے راستے میں قبول کیا، یا اللہ موت تک ہمیں اس مبارک کام میں لگے رہنے کی توفیق دے دے. اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرا لیں. بات ہے قبولیت کی، جب حق تعالیٰ شان کسی کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ اپنی قدرت سے رکاوٹوں کو بھی دور کر دیتے ہیں. تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. پھر یہ بھی گزارش ہے کہ اس مجمع میں سے جو جماعتیں جا رہی ہیں بہت مبارک، لیکن اگر کوئی مجمع میں ایسے ساتھی ہیں کہ وہ ابھی ان کے بارے میں بھی ہم کو تعویل بنا لیں کہ ان کا کیا کوئی عذر ہوگا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہاں سے یہ بھی یہ فکر لے کے جائیں کہ جیسے اللہ جل شانہ نے اس مجمع میں سے نقد اللہ کے راستے میں اللہ نے اپنے بندوں کو قبول کیا تو ہم بھی اس مبارک محنت کے لیے قبول ہو جائیں. تو اس کے لیے یہ گزارش ہے کہ الحمدللہ اگر کوئی اس کو یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس بات کی فکر کریں کہ چلو اگر آج ہم نہیں جا رہے تو ہم کیسے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اس مبارک محنت کے اعمال کے ساتھ جڑ کر چلیں گے، اللہ جل شانہ ہمارے لیے بھی رکاوٹیں دور کر دیں گے. تو اب اس کے لیے الحمدللہ مقام پر جاتے ہوئے بھی اس مبارک محنت کے ساتھ جڑ کر چل سکتے ہیں. آج اگر یہ مسجد میں 2.5 گھنٹے دیں گے، تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، مشورے میں شامل ہوں گے، گھر گھر کی ملاقاتیں کریں گے تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، ضرور و ضرور اللہ پاک ان کو بھی دور اور دیر کے لیے اللہ ان کو بھی قبول فرما لیں گے. تو اس لیے گزارش ہے کہ اگر کوئی اپنے مقام پر بھی جا رہے ہیں تو استغفار کرتے ہوئے کہ یا الہی یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. ہم جو ہے نا چلو اگر ابھی نہیں جا رہے تو انشاءاللہ اپنے مقام پر مسجد اور مسجد والے اعمال اس کے ساتھ ہم جڑ کر چلیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا اور مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیے گئے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں امتیاز تھا. جو مسجد میں آتا تھا وہ داعی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، معلم بنتا تھا، متقی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا. تو اس مبارک محنت کے ساتھ اللہ نے کرم فرما دیا
کہ الحمدللہ کسی ایک سرے سے بھی شروع کر دیں تو آج کے یہ مسجد میں وقت دینے والے انشاءاللہ کل یہی ملکوں میں جانے والے بنیں گے، ملکوں میں جانے والے بنیں گے۔ یہ بہت سارا مجمع ہے ماشاءاللہ، اس کا تجربہ بھی ہے، یعنی کہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ تو بھائی صرف جو ہے نا مسجد کے اعمال میں جڑتے تھے، اور اب اللہ نے ان پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیے، چلہ لگایا، 3 چلے لگائے، سال 7 مہینے لگائے، ابھی اللہ کے راستے میں پھرنے والے بن گئے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں باقاعدگی کے ساتھ اللہ اس 5 اعمال کی پابندی کی جائے۔ ٹھیک ہے، جو ان اعمال کی پابندی کریں گے ان کی حاجتیں، کچھ ان کی ضرورتیں جو ہے نا وہ مؤخر ہوں گی، لیکن اللہ کو کتنا رحم آئے گا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ کس قدر اہتمام کے ساتھ مسجد کے اعمال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو مسجد کے 5 اعمال یہ تو بھائی نئے سے نئے ساتھیوں کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی کسی کے لیے حجاب نہیں ہے کہ بھی کیا کریں کہ نہیں، اپنے مقام پر جڑتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ تعلیم کے وقت میں تعلیم، مشورے کے وقت میں مشورہ، اور گھر گھر کی ملاقاتوں میں پھرنا، اور جو ہے نا مہینے میں اپنے 3 دن کا لازم بنانا، تو قریب قریب کی بستیوں میں سروزہ کی جماعتوں کے ذریعے سے کام اٹھانے کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا ان اعمال کی پابندی کی جائے گی۔ پھر اللہ جل شان ہم سب کی تربیت فرمائے، ہم اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ یہ محنت صرف مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شان نے اس امت کے مردوں کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والا مبارک کام عطا فرمایا، اور اس امت کی عورتوں کو بھی عطا فرمایا۔ تو کیسے محنت کی جائے کہ گھر گھر میں اعمال دعوت شروع ہو جائے، اور جہاں ساری دنیا میں مردوں کی جماعتیں بن بن کے جائیں، وہاں ماں محرم مستورات کی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو اگر یہ فکر لے کر جائیں گے اور گھر والوں کو اس فکر میں شامل کریں گے کہ وہاں گئے تو اس اجتماع کے موقع پر کیا کیا باتیں آئیں اور کس قدر جو ہے نا اللہ نے کرم فرمایا کہ جذبہ بنا، تو ان کو جب کارگزاری سنائی جائے گی، ان کے جذبات بنائے جائیں گے، تو گھروں کے اندر بھی اعمال دعوت شروع ہوں گے۔ کس قدر اللہ کا احسان ہے وہاں کہ جہاں مردوں کی جماعتیں بیرون ممالک میں جائیں تو 3 مہینے کی مستورات کی جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلیں۔ پھر جب اللہ نے کرم فرما دیا کہ جہاں سے ملکوں کے لیے جماعت آ رہی ہے، وہاں چلے کے لیے بھی اللہ پاک اپنے کرم کے دروازے کھول دیں کہ چلے کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، 15 ایام کے لیے بھی جماعتیں جاتی ہیں۔ اور پھر اگر کسی کے ابھی 15 ایام نہیں لگے، چلہ نہیں لگا، تو سروزہ کی جماعتوں کے ذریعے سے الحمدللہ یہ دروازہ کھل جائے گا۔ آج کی یہ عورتیں سروزہ لگانے والی کل انشاءاللہ یہ 15 دن لگانے والی بنیں گی، پھر یہ چلہ لگانے والی بنیں گی، اور یہی پھر ملکوں میں بھی جائیں گی۔ تو اس بات کی بھی پوری فکر کی جائے کہ گھر گھر کے اندر اعمال دعوت شروع ہو جائیں۔ تو گھر والوں میں گھر میں داخل ہوں تو گھر کے داخل ہونے کو بھی عمل بنائیں۔ جو گھر میں داخل ہونے کو عمل بنائیں گے، شیاطین ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے کرم فرما دیا، ہمیں تو قدم قدم کے اوپر اعمال ہیں۔ گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، اس کا اہتمام کر لیں، گھر والوں کو سلام کریں، اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کریم ذات ہے، گھروں کے اندر الحمدللہ شیاطین داخل نہیں ہوں گے۔ اپنے گھروں میں بھی اعمال کی فضا بنائیں، تو اس کی بھی کوشش کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ بھی ہماری بستی میں ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بھی ہم جو ہے نا ان میں ملاقاتیں کرتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دین میں کس قدر خوبیاں بھری ہوئی ہیں کہ اپنے بستی والوں کے کسی دکھ درد میں کام آنا، کسی دکھ درد میں کام آنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے نا زبانی دعوت کا نام دعوت ہے، نہیں، اگر ہم بستی والوں میں سے کسی کے دکھ درد میں کام آ گئے تو کس قدر دلوں کے جوڑ کا ذریعہ بنے گا، دلوں کے جوڑ کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے لیے بھی ماشاءاللہ اپنے وقت کو قیمتی بنایا جا سکتا ہے۔ اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اس مبارک محنت کے ساتھ ایسے جڑ کے چلیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے دور اور دیر کے لیے نکلنے کے لیے حق تعالی شانہ دروازے کھول دیں۔ تو اللہ پاک کرم فرما دیں، جو مجمع اگر کو اپنے مقام پر جانے والا ہے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ عزم لے کے جائیں کہ انشاءاللہ اس مبارک محنت میں الحمدللہ ہم جڑ کے چلیں گے۔ آج کے سروزہ لگانے والے کل انشاءاللہ یہی جو ہے نا ملکوں میں جانے والے بنیں گے۔ تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے،
اس کے ساتھ ساتھ بھائی رو رو کے دعائیں بھی مانگی جائیں کہ یا الہی یہاں آپ کے فضل سے ہم یہاں پر جمع ہوئے تھے، اے اللہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کسی اجتماعی عمل میں کمی آ گئی ہو، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس مبارک کام سے محروم نہ کرنا۔ یہ جتنا بھی یہ مجمع آیا ہے یہ اللہ ہی کے فضل سے آیا ہے، اور یہ اللہ کے راستے میں کسی کا اٹھا ہوا ایک قدم اللہ کو پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو بھئی دیکھو یہ نوجوان ہیں اور بھئی یہ یعنی اجتماع کے اندر جو ہے نا یہ سارے اعمال میں شامل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی یہاں پر آ گیا ہے اللہ کے کرم کے دروازے کھلیں گے، اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو بھی قبول فرمائیں گے۔ تو ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہ فکر ہو کہ جتنا مجمع یہاں پر آیا ہے یہ سارے کا سارا مجمع یہ اللہ کے دین کی ایسی محنت کرنے والا بن جائے تو یہ کہ سارے عالم میں یہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایک ایسے مبارک کام میں چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، سال لگانا، 7 مہینے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا، اس کام کو اپنا کام بنانا۔ تو سب کے سب اس کام کو اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہیں جی؟ اللہ پاک آپ کے عزم قبول فرما لے۔ تو اکیلے کے لیے تیار ہیں، اوروں کو بھی تیار کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت قبول فرمائے۔ اب جو ہے نا الحمدللہ اب آپ اللہ سے گزارش ہے، ابھی جو ہے نا ہمارے بڑے کچھ بات فرمائیں گے، پھر دعا ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو جو ہے نا کوئی یہ نہ سمجھے، نہیں یہ جو اللہ پاک ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں یعنی کوئی درد بھری دعا، کوئی جو ہے نا اللہ پاک کرم فرما لے، اللہ جل شان و قبول فرما لے تو پوری امت کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اتنی گزارش ہے کہ بھئی یہاں سے جو اس بات کی بھی پوری فکر ہو کہ مجمع یہاں سے نکلے تو بھی ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو کوئی جھٹکا دھکا نہ لگے، بلکہ جو ہے نا الحمدللہ اکرام کے ساتھ دعا کے بعد جب مجمع کی روانگی ہو تو اس کے اندر بھی جو نظر آ رہا ہو کہ دیکھو یہ کیسے اللہ کے دین کی محنت کرنے والے ہیں کہ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے الحمدللہ کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ہمیں موت تک کے لیے اس مبارک کام میں قبول فرمائیں گے، اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔